آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام واقعی جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک کے اوپر، واقعی ان کے کمنٹس اور وہ دے آر سیئنگ گاڈ بلیس یو آل، اٹس ونڈرفل ڈبیٹ، اٹس ونڈرفل پروگرام. تو ایک جو نیکسٹ جو سوال ہے ایک ایورت صاحب کے لیے بھی اور روبی کے لیے بھی ایک سوال ہے. یہ سوال بذات خود ایک بہت بڑا علیحدہ ٹاپک ہونا چاہیے میرے خیال کے مطابق. اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو ہم اس کو نیکسٹ کوئی اور کے دن رکھ لیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا. یہ جو ہے نا یہ the notion that women should be silent itself, it's a big question. اس کے اوپر مجھے بہت سی باتیں ہونی چاہیے. only 3 minutes اس سوال کو اس کا جواب دینے میں 3 سے 4 منٹ لوں گا، اس میں زیادہ نہیں لوں گا جی کیونکہ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ 3-4 خواتین بھی مجھے اجازت دیں. 3-4 خواتین 2 ہی ہیں. 2 ہی ہیں، سننے والی بہت سی ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پیچھے جو ہے وہ اوکے. ناؤ فرسٹ ٹیموتھی 2:12، ہاں جی، فرسٹ کورنتھینس 14:34. یہ جو آیتیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں بہت سارے ہمارے جو پادری صاحبان ہیں کہ عورت کا مجمع میں رہنا یعنی کہ بہتر ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے. لیکن کبھی انہوں نے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پڑھا. اس کا جب آپ کرنتھین 14:34 کو پڑھتے ہو تو برائے مہربانی یو سٹارٹ فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ 14 چیپٹر پورا پڑھیں. کبھی کسی نے پورا چیپٹر نہیں پڑھا، ایک آیت نکال کے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں رہنا خاموش ہے. پھر پہلا ٹیموتھی 2:12 جب وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے. برائے مہربانی اس آیت میں سے مرد کو نکال کے خاوند کو ڈال لیں، کیونکہ یسوع یہاں پہ عورت کے سکھانے یا عورت کا سارے مردوں کا نہیں کہہ رہا، حکم چلانے کا سارے مردوں کو نہیں کہہ رہا، وہ خاوندوں کو صرف کہہ رہا ہے. عورت تابع رہے، ساری کلیسا کے مردوں کی نہیں، خاوند کی. تو برائے مہربانی یہاں سے جہاں پہ مرد کا ذکر کیا گیا فرسٹ ٹیموتھی 2:12، یہاں سے مرد کو نکال کے خاوند کو ڈال لیجئے گا. لیٹس پہلا کرنتھین 14:34 میں جاتے ہیں. میرے پاس تینوں تھیولوجین بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک سوال یہ کروں گا. 1 کرنتھین 14:34 میں کہا ہے عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ ان کو بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہنا کا ہے جیسے توریت میں لکھا. نو یو تھیولوجین مجھے بتائیں توریت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت خاموش رہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے توریت میں عورت خاموش رہے؟ 3:17 حکم ہے پورے تورا میں، اس میں سے ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ عورت خاموش رہے. نو پالوس رسول کیا بیان کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ دراصل پالوس رسول، کیونکہ میں اس کو جلدی میں کور کروں گا، دراصل پالوس رسول واپس جانا چاہتا ہے جینیسس 3:14 میں، جس کا ذکر ابھی ہماری بہن نے کر دیا تھا کہ ہماری بہن نے یہ بتایا کہ those are the consequences of sin. سن کے وہ کانسیکوینسز تھے کہ عورت جو ہے وہ تابع رہے گی اور اس کی جو رغبت ہے وہ آدم کے ساتھ ہوگی. باغیتن کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی مرد وہاں پہ موجود ہے. اگر خدا اس کو کہتا ہے کہ تیری رغبت آدم کے ساتھ ہوگی، وہاں پہ کتنے اور آدم تھے، کتنے اور مرد تھے کہ ایو نے جا کے فلانے مرد کونے گل کر رہی ہے، ہوں فلانے مرد there is only one couple. رغبت تو اس کی آٹومیٹکلی اس کے خاوند کے ساتھ ہی ہونی تھی، تیسرا مرد ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی اور. جب وہ سزا دے رہا ہے these are the consequences for the future women ان کے لیے. No.
ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे, डेबरा का जिक्र किया मेरी बहन ने, फिर प्रिस्ला का जिक्र किया, तो इसलिए खामोश रहने का जो नहीं था, जो कॉन्सेप्ट था। तौरात की जब वो बात करता है कि जैसा तौरात में लिखा हुआ है कि औरत जो है वो खामोश रहे, 613 अहकामात में, पूरी तौरात में कहीं भी ये हुक्म, ऑर्डर नहीं है कि औरत खामोश रहे। पौलुस रसूल दरअसल पैदाइश 3:14 का जिक्र कर रहा है, जिसको हमने बड़ी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके थे। ये जो दोनों आयतें हैं, ये दोनों जो अहकामात हैं कि औरत खामोश रहे, दरअसल अगर हम पूरी की पूरी टिमोथी की इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, करंथियंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, पौलुस रसूल के पास एक प्रिंसिपल को उसने डिफाइन किया है यहाँ पे। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं मेल हेडशिप ऑफ द फैमिली। His whole theology revolves on male headship of the family. तो यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो इजाजत दे रहा है नबूवत करने की औरत को, पहले करंथियन के 10-11वें बाब में भी है, जब वो इजाजत दे रहा है उनको बोलने की, जब उनको नबूवत की इजाजत दे रहा है, ये कह रहा है कि आप सर के ऊपर कपड़ा ढांक कर नबूवत करो। नबूवत करना खिदमत से पहले का दर्जा है। पैस्टरशिप और नबूवत को अगर आप ऑर्डर में रखें, नबूवत ऊपर आती है, पास्टरशिप दूसरे नंबर के ऊपर आती है। जब वो नबूवत की आपको इजाजत दे रहा है तो वो कभी भी पास्टरशिप के लिए मना नहीं कर रहा। ओनली उसके सामने प्रिंसिपल है फैमिली का। जब वो कहता है कि एक नबूवत करे और दूसरा उसको परखे, तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अगर खामन नबूवत कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीवी खड़ी हो के उसको परखना शुरू कर दे और ये झगड़ा चर्च में से निकलता निकलता आपकी फैमिली के अंदर चला जाए। इसलिए यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप करूंगा। यहाँ पे पौलुस रसूल का ये कभी मतलब नहीं है, वो नहीं है औरत की आजादी के खिलाफ, वो नहीं है औरत को नीचा दिखाने के लिए। ही इज वरीड अबाउट द फैमिली बिल्ट अप। आपके फैमिली का, चर्च का झगड़ा जो है वो फैमिली के अंदर ना जाए। जो वो कहता है कि मर्द से सीखे, उसका मतलब है खामन से सीखे। उसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां पे फेलोशिप की क्लासेस आए तो मर्द ही अगर पढ़ा रहे हो तो वहां पे जाएं, औरत पढ़ा रही हो तो ना जाएं। So this is, I just wanted to wind up. Thank you. Thank you so much. Can I add something? Thank you so very much. I think ये 3 points बहुत अच्छे हैं एक गलत फहमी को दूर करने के लिए। एक तशरीह मैं और ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जो अच्छी है कि हम उसको हमारी इस्लाह के लिए अच्छी है। ये मसला एक गैर ज़बान के बोलने का भी था, और Yes. ख़ास तौर पे उसने पौलुस रसूल ने बड़ी सफाई से कहा है, गैर ज़बान जिसका तर्जुमा हो सके। वो नहीं कि जनवरी फरवरी हम बोलते रहे। मैंने कई लोगों को सुना, ऐसी ज़बान होते हैं हमारे पता ही नहीं होता ना, कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में बैठी हूँ, एक ग्रीक में हो रही है, कोई हो रही, तो उसका तर्जुमा मुझे तो नहीं आता, मैं तो वहां पे गैर ज़बान की तरह बैठी हूँ। मेरा पे हमें ये सोचने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पौलुस रसूल ने साइलेंस का या साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है, कि ये है कि एक तरतीबवार एक उसूल को मद्देनजर रखते हुए किसी ज़बान को खलल अंदाजी करने से जो माहौल खराब होता है वो नहीं होना चाहिए। और ये भी मखसूस औरतों के, जैसे भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मखसूस औरतों के लिए कहा गया। हम एक मफरूजा नहीं कर सकते कि एक औरत को एक बात कही जाए और वो जो खलल अंदाज करती है, तो वो पूरी इंसानियत पे, पूरी मसीहियत पे उसका इतलाक किया जाए। बिल्कुल गलत एक तस्वीर है। साइलेंट का मतलब हरगिज नहीं कि औरत बिल्कुल बोल ही नहीं सकती। बीबियां तो बोलती हैं बढ़ाने, है ना। तो ये सर ऑपोजिट हो गया ना इसके, तो ये तो हाँ,
نہیں وہ یہ ایک مذاق بھی ہے کہ ایک آدمی کہتے بھی بیبیاں بول دیاں بڑے تو بی بی کہندی ٹھیک ہے نا تو ایک باری کرنا تے میں سمجھ جانی تینوں سمجھان لی دو باری بولنا پیندا ہے نا تو بات ہے تو بیبی اگر 2 دفعہ بولتے تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہم ایک دفعہ پہلے بھی کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب جی اٹھنے کے بعد وہ ایک عورت پر ظاہر ہوئے, سب سے پہلے ایک عورت پر ظاہر ہوئے, اس نے کیا کہا, بھائیوں کو جا کے بتاؤ, تو بھائیوں کو جا کے خبر دو. اب بھائیوں نے سن کے ٹھیک ہے ہم آگے لے جائیں گے, تم آرام سے بیٹھو. تو پھر وہاں سے بولنے کا جو نا سلسلہ شروع ہوتا ہے مردوں کا. تو میرا خیال میں کہ عورت کو اگر منع کہ تو خدا نے سکھا تو چپ رہا, تو بیوی ہے تو خدا دا واسطہ تو چپ رہی, اگے جا رسی. میرا خیال ہے سامری عورت سے لے کے کوئی بھی چپ نہیں رہی, کوئی بھی خاتون چپ نہیں رہی. سائلنٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بول ہی نہیں سکتی, کلام بھی نہیں سنا سکتی, تشریح نہیں کر سکتی. اس کا نقطہ نظر فرق ہے, اس کا نقطہ نظر خوبصورت ہے. میرا خیال ہے مردوں کو اس کو سننے کی عادت ڈالنی ہوگی اور سننے کے لیے اسے رسپیکٹ اور احترام دینا ہوگا جو خدا کی نظر میں ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی روبی جو نعیم صاحبہ, یہ آپ کے پاس صرف 3-4 منٹ اور ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت لمبا ہے. اور پتہ کیا یہاں پہ ہو رہا ہے, یہاں پہ آج ہو رہی ہے فائر ورکس, اور یہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بچے انتظار کر رہے ہیں میرا, کیونکہ وہ گاڑی تو چلا سکتی راحت بھی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ گاڑی مجھے لے کے جانی پڑے گی بچوں کے ساتھ. تو یہ مطلب میں نے ابھی اس کو لائیو بند کیا اس لیے کہ میں یہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ چلیں یہ تو میں کاٹ لوں گا, اس کو ایڈ کرتے وقت کر لیں گے. تو آخر میں یہ جو آخری جو سوال آپ کا ہی ہے, اس میں آخری سوال کا ہے, what is effective Christian women leadership as of today in like in the today's context in contemporary world. لائیو کر دیں آپ اس کو. نہیں یہ تو میرا والا تو کوسچن آپ نے مریم مگدلینی والا مجھے شاید دیا ہوا, وہی سوال ہے, اسی کے اندر ہے نا آخر میں ایک. ہاں جی ہاں میرے خیال سے وہ سارا پڑھنے کی بجائے میں نے کہا چلو یہ شارٹ کر دیتے ہیں. نہیں یہ بڑا زبردست ہے. میں ڈاکٹر فرحانہ نے آلریڈی مریم مگدلینی کا ذکر کیا. ہاں جی میں کہنا شروع کروں. میرا جو مریم مگدلینی کا جو نیریٹو ہے جو ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے 20ویں باب میں, میرا یہ سوال ہے عورت ہوتے ہوئے, why did Jesus choose a woman to proclaim gospel. سب سے پہلے تو میرا یہی سوال ہے اپنے آپ سے کہ جب ایک معاشرے میں ایک عورت کی گواہی کو نہیں مانا جاتا تھا, 2 عورتوں ہوتی تھی تو ایک گواہی مانی جاتی تھی. جس معاشرے میں دعا کی جاتی تھی کہ شکر ہے خداوند کہ مجھے تو نے مرد بنایا, وہاں یسوع مسیح ایسا کام کیوں کر رہا ہے کہ وہ ایک عورت کو چوز کر رہا ہے. تو جب میں اس ٹیکسٹ کو پڑھتی ہوں تو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ 20ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین جاتی ہیں. مریم مگدلینی کا ذکر ہے, لیکن آپ اگر باقی جو سناپٹک گاسپلز ہیں ان کو پڑھیں تو ساری خواتین جاتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلی والی آیت میں 3 باب میں لکھا ہے کہ پطرس اور شاگرد بھی آیا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی چلے گئے. اور 11ویں آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. جب ہم ایسے ورڈز دیکھتے ہیں نا, لیکن, however, but, it's very important کہ ہم پچھلے کانٹیکسٹ کو دیکھیں. لکھا ہے لیکن مریم باہر قبر کے پاس روتی رہی. اور جب میں دیکھ رہی تھی تو 2 دفعہ سوال ہوا اس سے. اینجل اس سے پوچھا تو رو کیوں رہ گیا, why are you weeping. اور یسوع مسیح بھی اس کے سامنے آ کے یہی پوچھ رہا ہے, اسے کہہ رہا ہے why are you weeping, اور اگلا سوال کہہ رہا ہے whom are you seeking. I really that actually took my attention کہ یسوع مسیح سے پوچھا تو رو کیوں رہی ہے and whom are you seeking. اور I can see this کہ جو میری کی desperate longing تھی اپنے مالک کو دیکھنے کے لیے, that actually brought her to the point where Jesus revealed himself to her. ایک بڑی فرق انداز سے یسوع مسیح, وہ تو اسے باغبان سمجھتی ہے, لیکن لکھا ہے 12ویں آیت میں یسوع نے سے کہا مریم, اس نے مڑ کر اسے عبرانی زبان میں کہا ربونی. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یسوع نے کتنی خوبصورت انداز سے, جس انداز سے وہ اسے بلاتا ہوگا مریم کا ہوگا, اور وہ ایک لمحے کے لیے کہا اچھا یہی یسوع ہے, یہ تو ریزریکٹ ہو گیا, اور یسوع مسیح اس کو بھیجتا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے جس کو اکثر ہم چرچ میں امپورٹنس ہی نہیں دیتے. آئی ڈو بلیو, میری جو آبزرویشنز ہے, میں بڑی اسٹریٹ اوے ٹو دا پوائنٹ جاؤں گی. پہلی بات, میری کی ڈیسپریٹ لانگنگ ٹو سیک جیزس. آج بھی جو عورتیں ڈیسپریٹلی یسوع مسیح کو سیکھ کرتی ہیں, یسوع مسیح اپنا آپ ریویل کرتا ہے ان پہ. اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ پورے دل سے جب تم طالب ہوگے, مجھے ڈھونڈو گے, تو خدا کہتا ہے میں تمہیں مل جاؤں گا.
آج بھی سیکھ کرنا پڑتا ہے. خدا جینڈر بایس نہیں ہے. آج بھی جو عورتیں اسے سیکھ کرتی ہیں وہ اپنا آپ ریویل کرتا ہے, اور جب وہ ریویل کرتا ہے تو ان کو گاسپل ساتھ دیتا ہے کہ گو اینڈ ٹیل بردرز, اپنے بھائیوں کو بتاؤ. جو ڈاکٹر فرحانہ نے کہا کہ اس کے بعد بھائیوں نے خود ہی کام لے لیا, بہنوں کو چپ کروا دیا, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہنیں چپ نہیں. اور پھر میری جو دوسری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خود ایک ماڈل ہے, کیونکہ وہ اس کو اختیار دے رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا آسمان زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا, اور جب یسوع مسیح ایک عورت کو کمیشن کر رہا ہے, میری کو کمیشن کر رہا ہے کہ جا کے پوسٹ ریزریکشن ٹیسٹیمنی بتاؤ, اب تم میری اپوسل ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں چرچ میں عورتوں کو روکنے والے اور کہنے والے کہ تم سائلنٹ ہو؟ میرے خیال سے یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیزس ایک ماڈل ہے. آنر اینڈ شیم کلچر میں جیزس himself is a model for so many men, patriarchal society میں, because he created that safe space for Mary. اس نے میری کی longing کو دیکھا, اس نے میری پہ اپنے آپ کو ریویل کیا, اس نے میری کو ایک میسج دیا, and not just message but he actually commissioned her to go and proclaim the gospel. That's all I want to say. So we have no right to tell women کہ آپ سائلنٹ لیں, آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے. جب جیزس نے, جس کو دنیا کا کل اختیار ہے, اس نے اس عورت کو کمیشن کر دیا, تو وی ہیو نو رائٹ. تھینک یو. ایک بات اور بھی میں خالی ان سے آگے بس ایک آدھا منٹ لوں گی, میں کرنا چاہتی ہوں. روبی نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت یسوع مسیح مصلوب ہو گئے, وہ فوت ہو گئے, ان کی وہ جو قبر میں رکھنے سے پہلے جو آدمیوں کے سارے جو فرائض تھے وہ عورتوں نے نبھائے. تو یہ ایک آنر کی بات ہے کہ عورتیں ایک باڈی کو مسالہ لگا رہی ہیں, یہ سب کچھ, اور پھر اندھیرے میں پہنچ بھی وہی رہی ہیں فکر مندی کے ساتھ, جبکہ باقی سارے شاید دعا میں لگے. تو میرے خیال میں مردوں کو دعا نماز سے ہٹ کے بھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ بند کمروں میں صرف دعا کرنے سے کچھ جو ایکٹ ہوتا ہے, جو الائیو ہیں, جو پہنچ رہی ہیں آگے, جو آؤٹ ریچ ہو رہا ہے, وہ خواتین کی طرف سے. تو میرے خیال میں یہ آنر کی بات ہے. لیکن اگین دیٹ کنورزیشن واز ناٹ ٹو سے کہ آدمی کم ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ خواتین کو جیسا خدا نے بنایا احترام سے دیکھنا ہوگا, کھلی دیکھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا. آج کا پروگرام واقعی بہت ہی شاندار بھی رہا, اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے, اور جتنے ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, یا فیس بک پر بھی اور بعد میں بھی ہمیں جو ہمارے ساتھ ہیں قلم کا انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل کے ساتھ, وہ اس کو دیکھیں گے. بڑا اچھا ہے, ایسی چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے جو شاید پادری صاحبان یا بہت سے دوسرے لوگ جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, یا وہ کتراتے ہیں, یا وہ کرتے نہیں ہیں. یا تو یہ آخری جو سوال ہے, میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں, شکرگزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور قلم کا انٹرنیشنل کو اتنا بڑا زیادہ وقت دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں سوال یہ ہے کہ آج میرے لیے یہ سوال ہے کہ women have multiple roles in the household and family. Can these roles create hindrance for a woman as a church leader? یہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی بھی ہاؤس ہولڈ یا ہاؤس چورز ہیں, یا جو بھی کام ہم خواتین جو گھر پہ کرتی ہیں وہ باہر نہیں کر سکتی, یا دوسرے وہ کام نہیں کر سکتی. آج کل پوری دنیا میں ہر وہ کام کر رہی ہیں, کنسٹرکشن ورک بھی کر رہی ہیں, ٹرک چلاتی ہیں, بسیں چلاتی ہیں, تو یہ پائلٹ ہیں, ہر وہ کام کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو بہت سی خواتین ہیں پوری دنیا میں آج کل جو ایونجسٹ ہیں, وہ کون زیادہ ہیں؟ خواتین ہیں. میں آپ کو 11 سال ساؤتھ کوریا میں رہا ہوں, تو جتنی ہماری سرگرم اور ایکٹیو مبشرہ ہیں خواتین, اتنے وہ مرد نہیں ہیں. یہ 4 لوگ تھے, ڈاکٹر یونگے چو کے 4 لوگ تھے, اور کی بیوی اور 2 اور تھے, 4 لوگ تھے, جیسے آج وہ تقریباً کوئی 8 لاکھ کے لگ بھگ ممبر ہیں چرچ کے. تو پوری دنیا میں انہوں نے خدمت کی ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک ویمن, خاتون آپ کی بہن بیٹی کو اپنے برابر کریں اور ان کو اپلفٹ کریں ہر لحاظ سے, ان کو جرت دیں, دلیری دیں, تو آپ کے لیے بھی اور آپ کے خاندان کے لیے بھی وہ بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں جہاں بھی خواتین کو لیڈرشپ دی جاتی ہے, وہ فیکٹریاں بھی, وہ کمپنیز بھی, وہ سارے کام جو ہے وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں تو بہت سی خواتین جو ہے مینیجر ہیں,
بہت سے ایسے کاموں کی مینیجر ہیں جو مرد کرتے تھے، لیکن وہ مرد چونکہ وہ نیگلیجنس ان کے اندر آتی ہے، سست ہو جاتے ہیں. لیکن خواتین جو وہ کام، یہ نہیں کہ وہ ڈرتی ہیں، بلکہ ان کے اندر جو کام کرنے کی اور پھر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل کام کرنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج ایسا سے پہلے تو روبی نعیم صاحبہ نے کہا کہ جی ہم پہلے آ جائیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے بات چیت کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ I salute all women in the world. They are superior. They are not superior, but they are equal to men in every field. تو بہت اچھا، تھینک یو سو مچ. تو یہ جی آپ دیکھ رہے تھے قلم کار انٹرنیشنل، اور آج ہمارا پروگرام تھا دا وومن لیڈرشپ ان چرچ اور ان دا پریزنٹ کانٹیکسٹ. تو یہ بہت ہی ہمارا جو پروگرام تھا، اس کو ہم ایک کوئی اور کسی حوالے سے پروگرام کریں گے تاکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں. خواتین کا کردار چرچ میں، گھر میں، ہر ایک کمپنی میں، ہر جگہ پہ برابر ہے. اور خاص طور پر ہم چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے کانٹیکسٹ کی، پاکستان کی، تو جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہمارے بھائی بہن، بزرگ، بچے، نوجوان، تو اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو وہ رائٹ دیں جو ان کے واقع برابر ہے، یعنی کہ وہ اپنی صلاحیتیں اپنے اندر سے نکال لیں تاکہ آپ کے گھر کا نظام بہتر ہو. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی. پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں جب بھی ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو اپنا نہیں بلکہ دوسروں کا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. لیو فار ادرس. Yeah.